اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خاص طور پر دو چیزیں پڑھیں گے اور جانیں گے کہ ان کے بارے میں دین اسلام کیا کہتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی نظر میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اجمعین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اور دوسرا یہ کہ موجودہ دور میں جو فحاشی عریانی اور بے حیائی پھیل رہی ہے، اسلام اس سے بچنے کی کیا تعلیمات دیتا ہے، اور خاص طور پر خواتین کو اس معاملے میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح معاشرے میں نکلنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم سیکھیں گے سورۃ الاحزاب کے رکوع نمبر 4 کی آیت نمبر 32 میں، جس کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ کرنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم مختصر تفسیر بھی جانیں گے تاکہ ہمیں صحیح معنی اور مطالب سمجھ میں آ سکیں۔ تو چلیں آئیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، لستنہ نہیں ہو تم، کاحد کسی ایک کی طرح، من النساء عورتوں میں سے، ان اتقیتن اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، فلا تخضعن تو نہ نرمی کرو، بالقول بات کرنے میں، فیطمع کہ لالچ کرے، الذی وہ جس کے، فی میں، قلب ہی اس کے دل میں، مرض بیماری ہو، وقلنا اور بات کیا کرو، قولا بات، معروفا دستور کے مطابق۔ بامحاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو، تاکہ وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہو کوئی امید پیدا نہ کرے، اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ اب ہم دیکھیں گے آیت کے پہلے حصے کی تشریح تفسیر کے مطابق، جو کہ آیت ہے، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں، تم فضیلت اور شرف میں عام عورتوں جیسی نہیں ہو، کیونکہ تم سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور تمام مسلمانوں کی ماں ہو، اور تمہیں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص قربت حاصل ہے۔ اور جب تمہاری قدر و منزلت اتنی اعلیٰ اور تمہارا مقام و مرتبہ اتنا عظیم ہے، تو یہ بات تمہاری شان کے لائق نہیں کہ تم دنیا کی زینت اور آرائش کا تقاضا کرو۔ ہم نے اس سے پہلے والی آیت میں پڑھا تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے مال غنیمت میں سے اپنے لیے طلب کیا تو اس پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی تھی، جس کا سلسلہ بھی ہم چلا رہے ہیں، ابھی ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو اسی سلسلے کی یہ بھی آیت مبارکہ تھی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات
میری بارگاہ میں تمہاری عزت دوسری نیک خواتین کی عزت جیسی نہیں ہے، بلکہ تم میری بارگاہ میں زیادہ عزت والی ہو اور میرے نزدیک تمہارا اجر زیادہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو انتہائی شانہ زندگی گزار سکتے تھے اور اپنے ازواج مطہرات کو بھی دنیا کی تمام راحتیں اور سہولتیں فراہم کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور اس کی نعمتوں اور سہولتوں کی طرف رغبت نہیں رکھتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ میں دنیا سے نہیں ہوں اور دنیا مجھ سے نہیں ہے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے یہ واضح کر دیا، اللہ رب العزت نے بھی یہ واضح کر دیا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے نبی کو چاہتا ہے تو پھر انہیں کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور زہد و قناعت جو ہے وہ اختیار کرے۔ آپ امہات المومنین کی زہد و قناعت کا اندازہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان واقعات سے لگا سکتے ہیں کہ ان آیات کے نزول کے بعد ازواج مطہرات نے کس طرح کی قناعت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سرکاری خزانے سے 80,000 درہم آئے تو آپ نے اپنی خادمہ کو وہ درہم تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ خادمہ نے ایک ہی مجلس میں وہ سارے درہم تقسیم کر دیے۔ جب وہ فارغ ہوئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوئی چیز طلب کی جس سے وہ روزہ افطار کر لیں، تو خادمہ نے گھر میں کوئی ایسی چیز نہ پائی جس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ افطار کر لیتی۔ اب ہم چلتے ہیں آیت کے دوسرے حصے کی طرف جو کہ ہم نے ابھی پڑھی، ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، یعنی کہ اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو تو کسی اجنبی شخص سے نرم نرم باتیں نہ کرو، وہ شخص جس کے دل میں کسی طرح کا مرض ہو کوئی امید پیدا نہ کرے اور دستور کے مطابق بات کیا کرو۔ آیت مبارکہ کے اس حصے میں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو ایک ادب کی تعلیم دی گئی کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کی مخالفت کرنے سے ڈرتی ہو تو جب کسی ضرورت کی بنا پر اجنبی مرد سے پس پردہ گفتگو کرنی پڑ جائے تو اس وقت ایسا انداز اختیار کرو کہ جس سے لہجے میں نرمی نہ آنے پائے اور بات میں نرمی نہ ہو بلکہ انتہائی سادگی سے بات کی جائے، اور اگر دین اسلام کی اور نیکی کی تعلیم اور واضح و نصیحت کی بات کرنے کی ضرورت پیش آئے تو بھی رویہ لچکدار اور لہجہ نرم نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی عفت اور پارسائی کی حفاظت کرنے والی عورتوں کی شان کے لائق یہی ہے کہ جب انہیں کسی ضرورت مجبوری کی وجہ سے کسی اجنبی مرد کے ساتھ بات کرنی پڑ جائے تو ان کے لہجے میں لچک نہ ہو اور آواز میں نزاکت اور لچک نہ ہو بلکہ اجنبیت ہو۔ اب یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امت کی ماؤں اور عفت و عصمت کی سب سے زیادہ محافظ عزت دار خواتین کو اگر یہ حکم ہے تو عام مسلمان عورتوں کے لیے جو حکم ہوگا اس کا اندازہ ہر ذی شعور انسان آسانی کے ساتھ لگا سکتا ہے، لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ فحاشی، عریانی اور بے حیائی پاکیزہ معاشرے کے لیے زہر قاتل کی حیثیت رکھتے ہیں، مگر ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم ایسی چیزوں سے بچ سکیں، جبکہ دین اسلام نے جہاں ان چیزوں کو ختم کرنے پر زور دیا وہیں ان ذرائع اور اسباب کو ختم کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی جن سے فحاشی، عریانی اور بے حیائی عام ہو سکتی ہے، جیسے کہ عورتوں کا لچکدار لہجے میں بات کرنا مردوں کے دل میں شہوت کا بیج بونے میں انتہائی سود مند ہے، اور فحاشی اور بے حیائی کی طرف مائل کرنے والی عورتیں شروع میں اسی چیز کا سہارا لیتی ہیں۔ اسی لیے اسلام نے اس ذریعے کو بھی بند کرنے کا حکم فرما دیا تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے اور دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔